قرآن نے ہم کو بہادری کا بھی حکم، شجاعت کا بھی حکم دیا، مقابلے کا بھی حکم دیا، استقامت کا بھی حکم دیا، ہمت اور حوصلے کا بھی حکم دیا۔ لاکھوں گھروں میں سے مجھے معاف کر دینا، شاید 5 گھروں میں بھی بیوی اور شوہر بیٹھ کے ان باتوں پر گفتگو نہیں کرتے۔ علماء کے گھروں میں اس موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ ہماری عورتیں بالکل ناواقف ہو گئی ہیں۔ میں اپنے گھر کا بچپن یاد کرتا ہوں، ہمارے گھر میں ایک خادمہ آتی تھی، دیہات کی، ان پڑھ، بالکل جاہل، بالکل جاہل۔ سن 1967 میں جب جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، میں اس وقت 12 سال کی میری عمر تھی، تو جب اخبار آتا تھا تو وہ دیہاتی ان پڑھ دیہاتی عورت آتی تھی، بھیا بھیا بیت المقدس کا کیا حال ہے، بھیا بھیا بیت المقدس کا کیا حال ہے، بھیا بھیا اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ ہم نے کہا بوا آپ کیا کرتی ہیں؟ تب ہم نے کہا ہم کیا کرتے ہیں، چوٹیوں کو تھوڑا آٹا ڈال دیا، اس کے بعد دعا مانگ لی، ہم غریب آدمی خیرات تو کر نہیں سکتے، تھوڑا چوٹیوں کو آٹا ڈال دیتے اور اس کے بعد دعا کرتے، تم لوگوں سے کچھ سنتے ہیں وہاں کچھ آفت آئی ہوئی ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ 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 ہمارے مسلمان لوگوں کی مدد۔ اتنا برا حال ہو گیا ہے اس نے 1-2 نسل کے درمیان کہ علماء کے گھرانے میں بھی اس موضوع پر باتیں عورتوں کی نہیں ہوتی، بچیوں کی نہیں ہوتی، نوجوانوں سے نہیں ہوتی۔ کسی جلسے میں ہم تقریر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ پر اس کا غم، اس کا احساس، اس کی طرف، اس کا درد، اس کی کسک، اس کی چوٹ، بالکل کیا ہو گیا ہے لوگوں۔ مجھے معاف کرنا، آج میں سچی بات یہ بیان کے حال میں نہیں تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ بھئی آج میں بالکل بات نہیں کر پاؤں، تو میں جو بات کروں گا وہ نہیں ہوگی جس کے لوگ متوقع ہوں گے، اور کوئی بات میں آج کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ زندگی میں ایک بار مسجد اقصی پہنچوا دیجئے، ہم جھاڑو ہی لگا دیں گے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، جھاڑو ہی لگا دیں۔ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، قرآن مجید میں عجیب ایک جگہ ہے جس کا تذکرہ اس کے ارد گرد برکت کے تذکرے کے بغیر قرآن نے کہیں کیے ہی نہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي بارکنا حولہ، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ ہر جگہ، یہ کون سی جگہ ہے جس کا تذکرہ اللہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کہ اس کے چاروں طرف برکت ہے؟ کیا برکت ہے وہاں؟ یہ برکت ہے، دیکھ لو، اس سے بڑی بھی کوئی برکت ہے کہ وہاں کی 8 سالہ بچی 15-20 فوجیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ایمان کی تقریر کر رہی ہے؟ اس سے بڑی کوئی برکت ہے؟ برکت کہتے ہیں کروڑپتی بننے کو۔ ایک بوڑھی عورت مار مار کے گرا دی جاتی ہے، اس کے بال گھسیٹے جاتے ہیں، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، لاتے مارتے ہیں پولیس والے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے کہتی ہے مسجد اقصی گواہ رہنا، ہم تم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، تم ہمارا عقیدہ ہو، تم ہماری محبت ہو، تم ہمارا عشق ہو، ہم وفادار ہیں۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ اللہ، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اتنی دعا مانگ لینا کہ اللہ ہم کو کفر و شرک و ظلم کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنائے۔ ارے مرنا ایک ہی بار ہے بھائی، 10 بار مرنا ہے؟ ستائیسویں شب، اللہ اکبر، اور گولیوں کی بوچھار، بموں کے گولے، آگ لگائی جا رہی۔ کوئی وسوسے میں نہ آئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرما رہے، کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بہت حکیم ہے،
بڑی قدرت والے ہیں. اللہ اگر پہلے مرحلے میں مدد کر دیں تو دنیا کو ایمان کی طاقت دیکھنے کا کہاں موقع ملے گا؟ دنیا کو دکھا رہے ہیں اللہ. تم سمجھتے ہو 1442 سال گزر گئے میرے محبوب کو دیکھو محمد کی تاثیر، دیکھو محمد کی نسبت، دکھائے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو. ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور شاید یہ منظر دکھا کر اللہ ہم لوگوں کو بھی آخری موقع دے رہے ہیں. لو تصویریں دیکھو، اب تو کم سے کم اپنے منہ پر تماچے مارو، اب تو کم سے کم کچھ ہوش کے ناخن لو.